بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کی دھونی نے رنگ جمانا شروع کر دیا اور پائن جن غائب ہونے شروع ہو گئے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ چودھری پرویز لائی جو ہیں انہوں نے عمران خان سے کنی کترانا شروع کر دی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کی سے کنی کترانے والی۔ دیکھیں، چودھری پرویز لائی جو ہیں وہ کوئی دوسری رائے نہیں اس بات کے اوپر، کوئی شبہ نہ کرے اس بات کے اوپر کہ چودھری پرویز لائی وڈے چودھری صاحب، وڈے حاجی صاحب، وڈے جو بھی وڈے صاحب ہوں گے، ان کی مرضی کے بغیر، ان کی منشا کے بغیر وہ پائن زور دی ہس بھی لین، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ان کے خمیر میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ ان کے بزرگ بھی ایسے کرتے رہے، ان کی آنے والی نسلیں بھی ایسی کرتی رہیں گی۔ جتنے پنجاب کے بڑے بڑے چودھری ہیں نا، میں آپ سے عرض کروں، جتنے پنجاب کے بڑے بڑے گدی نشین جڑے پگاں والے نا جڑے تسی سن دے ہو، وہ سارے کے سارے مطلب انہاں دی زندگی جڑی ہے نا، وہ ایسے شاید گرد گھومدی کہ جہدے کو اختیار ہے، جس کے بعد طاقت ہے، اس کی آگے جناب تعلقات کیسے بنانے ہیں اور اس کی چاکری کیسے کرنی، اس کو راضی کیسے کرنا ہے۔ اس بات میں مجھے یاد آ گیا کہ آج برسی تھی رائے احمد خان کھرل شہید کی۔ 21 ستمبر 1857 کو وہ شہید ہو گئے تھے۔ اب کہا جاتا ہے، چونکہ اس کا کوئی ریکارڈ ڈاکومنٹڈ میرے پاس نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ملتان کے ایک بہت بڑے گدی نشین جو کہ سابق وزیر خارجہ بھی ہیں اور جن کے ہم نام تھے اس وقت کے، ان کے پردادا یا جو بھی بزرگ تھے، ان کی مخبری ہوئی تھی اور انہوں نے مخبری کر کے تو رائے احمد خان کھرل کو شہید کروا دیا تھا۔ مقابلہ ہوا، جو بھی معاملہ تھا وہ مطلب یہ بات سینہ گزٹ ہے، اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ادروائز اگر دیکھا جائے تو اس وقت کے جتنے بھی یہ جو بڑے بڑے تھے نا، پاویں وہ گدیاں تے بیٹھے سن، پاویں وہ زمیندار سن، پاویں جگیردار سن، پاویں دولتانے سن، پاویں ٹوانے سن، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ انگریز سرکار کے بوٹ چاٹ قسم کے کریکٹر تھے، اور یہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں۔ آپ اس کے لیے بہت آرام سے بہت ساری کتابیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو اس میں سے یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو یہ جو چودھری برادران ہیں نا، یہ والے یہ جو صاحب جڑے نا، انہوں نے وہ آتا پہ ہیں، تو انہوں نے آتا مکیاں نہیں، یہ اب بھی تک جاری و ساری ہیں۔ یہ آتے جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہیں، ایک صدیوں سے پڑھی ہوئی ہیں، تو ایڈی شدید نہیں نہ جاندیاں پائے نا۔ پھر پاکستان بننے کے بعد بھی ظاہر ہے کہ وڈے چودھری ہونے کی گل چلتی رہی ہے، تو پھر وڈے چودھری صاحب کی جڑی خوشامد ہے وہ سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ تو اب چودھری پرویز لائی صاحب جو ہے نا، وہ عمران خان کی جو اداروں کے خلاف گفتگو ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جناب نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یا جناب انہوں نے آرمی چیف کے تقرر کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اس طرح کی باتوں سے چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں کافی انیزی ہوتے ہیں۔ ایک دو بار سے انہوں نے باقاعدہ طور سے بیان ٹھوکتا ہے عمران خان کے بارے کہ یار یہ جو باتیں کرتے ہیں لوگ، وہ پاکستان کے دشمن ہیں، وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی۔ لیکن اب پرابلم ان کا یہ ہے کہ نون لیگ قبولن نو تیار کوئی نہیں، تے وزارت اعلیٰ جاندی جی عمران خان نظراز کیتا جاوے، تے پائن ہوں بڑا ایک عجیب جہا ان کا اس وقت سلسلہ ہے۔ بہرحال کنی کترانے کا جو واقعہ ہے وہ آج سر یہ ہے کہ عمران خان صاحب لاہور تشریف لائے تھے، انہوں نے وکلا کنونشن سے کسی سے خطاب کرنا تھا۔ آج میں مال روڈ کی طرف یہ گیا، جو ہائی کورٹ والی سائڈ ہے، تو بہت بڑے بڑے جو ہے نا بینر اور بہت بڑے بڑے سٹیمر، یہ ساری چیزیں لگی ہوئی تھیں، اور کسی نے ان قوانین کا خیال نہیں رکھا ہوا تھا جو کہ ایل ڈی اے نے جو بنائے ہوئے ہیں قوانین، یا جو پی ایچ اے نے قوانین بنائے ہوئے ہیں، کسی نے اس کا خیال نہیں رکھا تھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ کسی نے نوٹس بھی نہیں دیتا ہونا ان لوگوں کو جنہوں نے اتنے بڑے بڑے بینر، پوسٹر یا جو سٹیمر وغیرہ لگائے ہوئے تھے۔ عمران خان کی خوش آمد میں یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ پی ٹی کے جو لوگ ہیں وہ بالکل ایک دوسرے تو بازی لے جان دی کوشش کرتے دکھائی دیے۔ وہاں پر خان صاحب نے آنا تھا، خان صاحب لاہور تشریف لائے، خان صاحب جناب سیدھے گئے ایوان وزیر اعلیٰ، تو وہاں پر چودھری پرویز لائی صاحب نہیں بیٹھے ہوئے تھے سر، ان کا استقبال چودھری پرویز لائی نے نہیں کیا، اور ان کا استقبال کیا میاں اسلم اقبال صاحب نے۔ وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد عمران خان صاحب وہاں سے نکلے، جو رجسٹری میں چلے گئے، وہاں پر خطاب کیا انہوں نے۔ پھر میں آپ سے عرض کروں کہ جب میں اس وقت آپ سے ولاگ کر رہا ہوں نا، اس وقت بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں پر خطاب کر رہے ہیں، ابھی انہوں کا خطاب جو ہے وہ تو مکا نہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ ایوان وزیر اللہ میرا خیال ہے جائیں گے۔ اگر وہ وہاں پر جائیں گے
پھر پتہ نہیں پرویز ان کا استقبال کرتے ہیں نہیں کرتے, ملاقات کا شرف بخشتے ہیں کہ نہیں بخشتے. ظاہر ہے وہ اس وقت پنجاب کی گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب جڑا انہوں نے مطلب ہے کہ انگوٹھے تھلے ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ, تو لہٰذا اب وہ انہوں دی مرضی ہے کہ ملاقات کرن نہ کرن, لیکن پہلے انہوں نے ان سے ان کا استقبال نہیں کیا اور نہ ہی ملاقات کی. یہ بات میرے لیے اس لیے حیران کن ہے کہ جناب پہلے جب عمران خان صاحب آیا کرتے تھے تو یہ چودھری پرویز لائی جو ہے باقاعدہ آنکھیں بچھا کے بوئے لکھا ہوں سے ہر ویلے کہ ہائے ہائے ہینڈسم آیا کہ نہیں آیا, اور دیکھو فون تو نہیں کیتا سے اور مس کال تو نہیں ہوئی سی, اس طرح دی باتیں چھڑیاں نا وہ ہوندیاں سن چودھری دے ارد گرد لوگوں کہ پائے نا پتہ کرو سانوں بھی بلایا کہ نہیں بلایا. یہ تب کی بات ہے جب وہ اسپیکر ہوا کرتے تھے, حالانکہ وہ اس وقت بھی نجی محفلوں میں عمران خان کے خلاف بولا کرتے تھے, لیکن اس وقت بھی ان کی خواہش ہی ہوتی تھی کہ سانو آواز پہ جوے سان بلا لے. لیکن عمران خان اپنی ایک طرز کا ایک عجیب و غریب لیڈر ہے, وہ تو دل کرے بلا لینا سی, دل کرے نہیں بلاتا سی, وہ بھی اپنی ذات میں ایک بہت بڑا اکبر اعظم ہے. تو یہ معاملہ اس وقت تھا. اب جب کہ پرویز لائی صاحب باقاعدہ طور پہ سی ایم پنجاب بن چکے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے گرپ ہو گئی ہے. دیکھیں نا سی سی پی او لاہور نے کہا میں چارج نہیں چھڑنا, من پرویز لائی نے کہتا میرے سر تے تھپکی دیتی, مینو جناب موڈے نہ لا لیا, مینو جناب سینے نہ لا لیا. تو وہ ساری باتیں جو ہیں چودھری پرویز لائی کے لیے کافی ہیں. یہ تو چودھری پرویز لائی جیسے لوگ جو ہے نا معذرت کے ساتھ, یہ تو علاقے دے ایس ایچ او دے ہس کے ویکھن ناراضی ہو جاندے نے, ٹھیک ہے. تو یہ کتے سی سی پی او سر 21ویں گریڈ دا افسر بہرحال, اور وہ بھی تابع داری کرتا ہوا افسر. تو عمران خان کا انہوں نے استقبال نہیں کیا. یہاں سے پھر گفتگو شروع ہوتی ہے, یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس بات کا کہ یار پرویز لائی پائن کنی کترا رہے ہیں, یہ منہ تو نہیں موڑ لے گا, یہ ملیا نہیں ساڈے لیڈر نوں, وہ آئے ہیں وانے وزیر اعلیٰ, یہ بھائی اتوں نکلے کتے ہور چلا گیا, یہ چکر کیا ہے. گفتگو جنہیں منہ انہیں گلاں گفتگو ہو گئی ہے شروع. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ گفتگو ایسے ہی نہیں ہو جاتی, کچھ نہ کچھ جو ہے نا پردے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے, اور وہ جو چل رہا ہوتا ہے وہ اب میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ چل وہی رہا ہے کہ پائے نے تو ذرا تھوڑی دوری رکھو تاکہ اے نہ ہوئے کہ جیڑا کوئی ہونجا پھرنا ہے جو کہ مستقبل میں فورس ہی کیا جا رہا ہے کہ ہونجا پھرے گا تو اس ہونجے دے وچ اسی بھی نہیں نا کتے ہونجے جائیے, لہٰذا تھوڑا سا ایک اس لیے بھی تھوڑی سی دوری رکھی گئی. پھر اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک چینج کی بات ہو رہی ہے پنجاب میں, اور پنجاب میں چینج کے لیے ظاہر ہے چودھری شجاعت صاحب کا پرلے پاسے رلنا, یعنی کہ جو زرداری صاحب ہے اور نواز شریف صاحب ہے ان کے ساتھ ملنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ ملیں گے تو یہاں سے ظاہر ہے ممبر ان کے ساتھ ہیں 6-7, وہ 7 ممبر جو ہیں وہ چودھری پرویز لائی چھٹی کرا سکتے ہیں. لہٰذا پرویز لائی صاحب نے وچلی کھڑکی کھولی ہے پائن, ٹھیک ہے, دونوں بھائیوں کے یا چچا زاد بھائیوں کے, چچا تایا زاد بھائی ہیں ایکچولی, وہ ان کے دونوں کے گھر جو ہے نا پیچھے سے ایک ہے, درمیان میں چھوٹا سا دروازہ ہے, وہ ذرا کندھ وڈی ہوئی سی, بیچ انہوں نے کھڑکی رکھی, وہ کھڑکی کھلی ہے تھوڑی جی, اور ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی صلح کروانے کی کوشش کی گئی ہے. تو اب یہ نہ ہو کہ میں پھر عمران دے نیڑے ہوا تو ادھروں پائن تازہ ہوا کا جڑا جھونکا آ رہا ہے وہ کھڑکی بند ہو جائے اور میرا وزارت اعلیٰ پہ براجمان رہنا مزید مشکل ہو جائے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست اور خاص طور پہ پنجاب کی سیاست کے اندر اتنے زیادہ اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں, اچانک سے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں, اور پرائے جو ہیں پائن سکیاں تو زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں کہ بندہ جڑا نا دیکھنا والا وہ گھبرا جاتا ہے کہ یار ہو کی رہا ہے. تو ابھی ایک ٹرن لگ رہا ہے کہ جناب انہوں نے کرنی کی طرح منہ موڑ لیا, ملے نہیں. اب دوبارہ اگر وہ مل بھی لیں گے, جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کچھ دیر میں عمران خان صاحب واپس جائیں تو وہاں پہ پرویز لائی سے ملاقات ہو جائے, ہو سکتا ہے ہو جائے. لیکن جب وہ آئے تب نہیں آئے, تب انہوں نے ان کا استقبال نہیں کیا, تب وہاں پر اسلم اقبال ہی کھلوتا سی اپنی پارٹی دا. تو یہ یہاں پر جو ہے نا گفتگو ہوئی ہے, اور میرے لیے اس طرح کا جو رویہ ہے چودھری پرویز لائی کا وہ تھوڑا سا مجھے عجیب لگا. ورنہ عمران خان آئے اور پرویز لائی بوئے اتنا کھلوتا ہوئے, یہ سر پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا, اب ہو رہا ہے. تو لگتا ہے کہ کچھ نیا ایک سلسلہ چلنے لگا ہے. بہرحال اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو دھنی ہے نا سر, وہ سر کام کرنا شروع ہو گئی ہے. اور ابھی تک جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے کوئی یہ مطلب گلیں کی تھیں کہ میں کال دے دوں گا, کال دیتی نہیں ابھی تک انہوں نے, ٹھیک ہے. اور جو کال نہیں دی کہ اسلام آباد فلاں تاریخ کو پہنچا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اطلاعات پہنچ گئی ہیں کہ پائن رانا ثناء اللہ جڑا نا فل
فل ٹائم اس وقت اختیار کے ساتھ ہے. میری جو اطلاع ہے, جو میرے ذرائع ہیں, انہوں نے مجھے بات کنفرم کی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ان لوگوں نے, ان با اثر لوگوں نے یا وہ با اثر ادارے جنہوں نے پہلے سے روکا تھا کہ جناب رانا صاحب ہاتھ کھولا رکھنا, ان بوتا جڑا نا مطلب پھڑنا نا, ان کو مکمل طور پہ چھوٹ دے دی ہے رانا ثناء اللہ کا کہ پائن جاؤ آپ سر ان جو مرضی کرو. انہوں سمجھا چکے ہیں کہ ادھر نہیں آنا, اگر آئے تو پائن میں جی دھونی دیو تو پاویں دھونا دھو دیو پھاڑ کے, جو مرضی کرو. پھر انہوں جڑا نا F9 پار تو اگے نہیں آنا چاہیے, پھر انہوں نے کر لو سیدھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج جو بات کی اس میں بہت زیادہ ایک ڈیپتھ ہے, یعنی جو مستقبل ہے نا اس کے حوالے سے, سیاسی مستقبل کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ جو صوبے عمران خان کا اس لانگ مارچ میں ساتھ دیں گے ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. سر کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ جو صوبے وفاق کے خلاف باقاعدہ طور پہ عمران خان کی کال میں شریک ہوں گے آئینی حکومت کو ہٹانے کے لیے, ان کے خلاف گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ سی سی پی او لاہور جو کہ وفاق کا ملازم ہے, ریاست پاکستان کا ملازم ہے, اس نے جناب چودھری پرویز لائی دی تابع داری کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور قانون اور ریاست کی تابع داری کرنا مناسب خیال نہیں کیا. یہ سر اس بات کا آغاز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر گورنر آج ہی آ جائے پنجاب میں, کیونکہ یہاں پر دیکھیں نا چودھری پرویز لائی صاحب اگر ادھر سے چلتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی عمران خان دے نال آسی, اور مونسلائی سب چل پڑتے ہیں, پرویز لائی کہتا ہے جی کوئی ہاتھ نہیں لائے گا, پولیس اپنی پروٹیکشن میں لے کے اسلام آباد تک لے کے جاتی ہے, تو صوبہ وفاق کے اوپر چڑھائی کر دے گا تو وفاق بیٹھا رہے گا. آئین پاکستان کے اندر اس قسم کی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ گنجائش رکھی گئی ہے, اور وہ گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے. جب گورنر راج نافذ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ادارے پرویز لائی کے انڈر ہوں گے نا پائن, وہ پھر گورنر دے انڈر آ جائیں گے, اور اس کے بعد گورنر جو ہے وہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے یا بہتر بنانے کے لیے رینجرز کو بھی طلب کر سکتا ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ ذرا تھوڑی سی فاسٹ فارورڈ پہ لگتی دکھائی دے رہی ہیں کہ ابھی ایک وارننگ ہے کہ عمران خان کو اور پرویز لائی کو رانا ثناء اللہ کا بیان کے بعد آ جاؤ, جان دیو نہ کرو, ملک اس قسم کے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہاں پر ڈالر پھڑیا نہیں جا رہا, مہنگائی جیڑی وہ کنٹرول چ نہیں ہو رہی, ادھا ملک جڑا وہ سیلاب ہی ڈبیا پیا ہے. 2 صوبے ہیں سر, دیکھو ہمارے 4 صوبے ہیں, چاروں میں سے 2 کے اندر پائن سیلاب ہے, سندھ اور بلوچستان. برے حال تے بونکے دیاڑے, لیکن انہوں نے اپنی سیاست چڑھی ہے عمران خان. یعنی یہ کہتے ہیں میں نے 10 ارب پتہ نہیں اکٹھا کر لیا یا 15 ارب اکٹھا کر لیا, وہ پائن کتنے نے وہ پیسے, انہوں نے تھی سردیاں جاگ سے کہنی ہیں, وہ کس کام کے پیسے اگر وہاں پر لوگوں کو امداد ہی نہ پہنچے تو وہ جتنی بھی باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں نا, وہ صرف ان کا مطمع نظر میری نظر میں یہی ہے کم از کم کہ وہ پاکستان کے اندر مزید ان ریسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ مہنگائی عروجتے رہے, لوکی جڑے نے تنگ رہن, اس حکومت تے حکومت جڑی ہے نا وہ ڈاما ڈول رہے, اور اس کے بعد یہاں پر کچھ ایسا ہو جائے کہ میں اچانک سے وزیر اعظم بن جوں, اور اچانک سے وزیر اعظم بن کے پھر میں جناب آرمی چیف آپ لا لواں. اے بھائی نو شوق چڑھیا ٹوٹل, ٹھیک ہے, لیکن اب انوکھا لاڑلا کھیلن کو مانگے چاند. ماضی میں لوگ چاند تو نہیں لا کے دے سکے پھر بھی, پر چاندنیاں ضرور پہنچائیاں انہوں نے, ٹھیک ہے. ہوں وہ چاندنیاں بچھا کے جڑا نا وین پا رہے ہیں کہ ہوئے ہوئے اے کنوں لے آندا سی. تو اب میرا خیال کوئی چاندنی والا بھی سین نہیں ہوگا, اور خان صاحب کی خواہش ہی رہ جائے گی, کیونکہ اسی لیے شاید رانا ثناء اللہ صاحب کو نا باقاعدہ با اختیار وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے. ایک اجازت ہی دینی ہوتی ہے نا فون کے اوپر, ایک واٹس ایپ کے اوپر کہ پاجی ٹھیک ہے رانا صاحب نبڑ لو, کوئی گل نہیں. تو اس طرح کی کوئی اجازت جو ہے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو مل گئی ہے. لیکن سر بات اصل میں یہ ہے کہ جناب عمران خان جائیں, عمران خان نہ جائیں, پرویز لائی وزیر اللہ رہے, پرویز لائی وزیر اللہ نہ رہے, سر بات یہ ہے کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. 72 رکنی کابینہ ہوئی پائیں, دسو تسی اندازہ لاؤ انہوں کڈے شوق جڑے نے ہر ایک نوں کہ 80 جناب مشیر بن جائیے, ساڈے نام دے نال لکھا جائے کہ شہباز شریف کی کابینہ میں مشیر تھے, سانوں گڈی لب جائے ہوٹر والی, ساڈے نال جناب پولیس والے ٹرن, اور یہ ٹوٹل ان کو شوق چڑھے ہوئے. جتنے بھی اتحادی پارٹی ہیں, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, نون لیگ ہوئی, پیپلز پارٹی ہوئی, مولانا فضل الرحمان ہوئے, جتنے بھی اتحادی پارٹی ہیں
ان کو ان باتوں کے شوق چڑھے ہوئے ہیں. شیخ رشید صاحب بندے غلط ہو سکتے ہیں, گل انہوں نے ٹھیک کی ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے ہیں کہ جناب یہ آئین سے تجاوز کر رہے ہیں. 11% ہو سکتے ہیں, یہ پائن 11% تو اگے لنگ گیا کام, 72 رکنی کابینہ ہو گئی ہے تو کتے بریک نہیں مارے. چلے میں کہتا ہوں یار 72 رہ لو, 92 رہ لو, حضور 20 اور پا لو وچ, کوئی گل نہیں. لوگوں کا مسئلہ تو حل کرو نا. تسی تے پٹرول کا خرچہ بتا رہے ہو صرف, اور تو کچھ نہیں کر رہے. آپ مجھے بتائیں یہ 72 رکنی وزراء میں سے کسی ارسطو نے, کسی دانشور نے عوام کو مسائل کا حل دیا ہے؟ رونا ہی رویا پائن نے آ کے, جڑا بھی ہے وہ احسن اقبال ہو, خیر وہ بری بھی ہو گئے ہیں, مطلب وہ غلط ریفرنس بنا ہوا تھا, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, لیکن چونکہ وہ بری ہو گئے اس لیے میں بات کر رہا ہوں. تو لیکن کیا احسن اقبال صاحب کے مسئلے کا حل ہے؟ شاہد اکان عباسی صاحب کے پاس ہے. الیکٹڈ لوگ تو چلے آپ رکھ لیں, اے جڑے تسی ان الیکٹڈ رکھے نے بھائن, اے جڑے امپوز کیتے نے, انہوں کا کی مصرف ہے گا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی اور تہاڈی کابینہ دی جڑی نا وہ سائز بڑھتا جائے گا, لوگوں کے اندر اضطراب بڑھے گا اور ان کے اندر احساس محرومی بڑھے گا. اور اسی بات کا فائدہ عمران خان کو فتنہ کہہ لو پائن, عمران خان کو منافق کہہ لو, عمران خان کو جنہ والی سرکار کہہ لو, عمران خان کو جو دل کرتا کہہ لو, لیکن اس کی پاپولیرٹی بڑھے گی ضرور, اس لیے کہ لوگوں کو روٹی کھانے کا پرابلم ہوا ہے, بجلی کے بلوں کا پرابلم ہوا ہے, تہاڈی کابینہ کا سائز ہی بدی جا رہا ہے. یہ بھی ایک اینگل ہے, دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. جو میرا خیال تھا, جو میں نے سوچا, جو میرے پاس اطلاع تھی, وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.